تو میرے حضرت صاحب کے دل میں محبت آ گئی، بہت زیادہ پیار آ گیا، تو میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے، میرے پاؤں ایسے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیے، تو فرمانے کے طے صاحب آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، آپ کے گردوں میں تکلیف ہے۔ میں خاموش رہا، اتنی محبت آئی، اتنی محبت سے انہوں نے توجہ فرمائی، ایسے لگا کہ جیسے سورج ٹوٹ کر میرے سلطان الغار پر گر گیا، میں ایسے زمین سے اوپر جاتا تھا، اتنا مزید آیا کہ آج تک مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ وہ جیسے سورج میرے سر پر گرا اور میرے پاؤں سے نکل گیا۔ یہ ہوتی ہے پیر کی توجہ۔ تو توجہ تب ہوتی ہے جب مریض پر پیر خوش ہو جائے۔ پھر ابھی تک آپ نے کھانے کے متعلق بات سنی، تو استاد صاحب ہمارے کیسے بچے کچھ ٹکڑے جو ہوتے تھے نا، نئی لوگوں کو عقل ہوتی، ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، جیسے بیاہ شادیوں میں کھا لیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ تو استاد صاحب ہمارے وہ پیچھے ہو جاتے تھے، کہا کہ دیکھتے تھے، فرماتے تھے وہ اٹھاؤ، وہ اٹھاؤ، ادھر سے بٹھاؤ، وہ سارے اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ پھر وہ شوربہ وغیرہ ہوتا، اس میں ٹکڑے کر کے ڈال لیتے تھے۔ پھر اچھا صاحب آپ آ جاؤ میرے ساتھ، بنا آپ بھی آ جاؤ، آپ میرے ساتھ کھاؤ، آپ بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ اس طرح مل کے ہم کھاتے تھے۔ ایک دفعہ استاد صاحب ہمارے مجھے اپنے ساتھ لے گئے، کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی نا، ہم نے تو کبھی کسی کو کہا ہی نہیں، پھر بھی بیچارے پریشان ہیں، تو وہ کسی مریض کو کہہ دیتے تھے آپ ہمارے ساتھ، تو وہ پھر بازار سے جو خریدنا ہوتا تھا وہ خرید لیتے تھے، پیمنٹ جو تھا وہ مریض کیا بات ہے۔ کیسا بھاؤ میرے ساتھ، میں چلا گیا۔ اس کے بعد ایک مریض تھے ان کے، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، محمد حسن جذبی ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے کتابوں کی دکان ڈالی ہوئی تھی، تو مجھے وہاں لے گئے۔ وہ جذبی صاحب سے وہاں جب انہوں نے بات فرمائی کہ انتہائی صاحب کا معاملہ بہت اچھا ہے، انتہائی صاحب کا معاملہ بہت اچھا ہے۔ حالانکہ مجھے کیا فرماتے تھے، انتہائی صاحب مریض کا معاملہ کتنا بھی اچھا ہو، اس کو نہ کہو کہ اس کا معاملہ اچھا ہے۔ یہ میرے نصیب ہے، یہ میرے نصیب الحمدللہ۔ میرے صاحب نے میرے سامنے میرے منہ پر فرمایا کہ انتہائی صاحب کا معاملہ بہت اچھا ہے۔ تو مجھے کیا فرماتے تھے، مریض سے نہ کہو کہ تیرا معاملہ بہت اچھا ہے۔ مقصد یہ ہے کام کا سمجھانے کا کہ وہ عقل میں آ جائے گا، اس میں تکبر پیدا ہو جائے گا کہ حضرت صاحب نے کہہ دیا اس کا معاملہ اچھا، پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہوں، کیا ہو گیا ہوں۔ فرماتے تھے کبھی مریض کو نہ کہو، بلکہ کہو اور محنت کرو، تیرا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور محنت کرو۔ تو وہ محنت کرے تاکہ اس کا معاملہ اور بہتر ہو، اس کا معاملہ اور بہتر ہو۔ تو پھر ٹکے کباب آ گئے، ٹکے وغیرہ، تو استاد صاحب ہمارے کو جذبی صاحب نے منگوایا، اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، ہمارے پیر بھائی ہیں، بہت اچھے تھے، بہت محبت فرماتے تھے وہ بھی۔ تو وہ اب استاد صاحب ہمارے کی مجھے پکڑا رہے ہیں سیکھے، جذبی صاحب بھی مجھے پکڑا رہے ہیں، میں نے خود بھی پکڑی ہوئی، اب میں کھاؤں کتنا۔ تو استاد صاحب ہمارے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ساتھ مسکرا رہے ہیں، ساتھ مسکرا رہے ہیں، تو ساتھ ہمارے کیسے آپ خوب کھاؤ، آپ خوب کھاؤ، آپ مسافر راستے میں بھوک لگے گا، آپ مسافر راستے میں بھوک لگے گا۔ تو اس طرح کئی باتیں ہیں الحمدللہ، بڑی شفقت، بڑی محبت۔ تو ایک دفعہ کھانا کھانے لگے ہیں، تناول فرمانے لگے ہیں، تو فرمانے لگے تے صاحب آپ ہمارے ساتھ ادھر کھاؤ، آپ ہمارے ساتھ ادھر کھاؤ۔ تو میں ابھی ایک لقمہ منہ میں ڈالا تھا، ایک لقمہ میرے ہاتھ میں تھا، تو استاد صاحب ہمارے کیا فرماتے ہیں، دس ہے یہ سلسلے اس لیے چلائے جاتے ہیں کل کو ہمیں کوئی ہاتھ اٹھانے،
اس لیے نہیں ہے جس طرح لوگوں نے آج رواج بنایا ہوا ہے. میں نے آپ کو سکھایا, آپ نے آگے سکھایا, اس نے آگے سکھایا, اس نے آگے سکھایا, قیامت تک لوگ ہمیں ہاتھ اٹھانے والے بن گئے. الطاف حسین اس لیے چلائے جاتے ہیں کہ کل کو ہمیں کوئی ہاتھ اٹھانے والا. اس طرح بے شمار واقعات ہیں. الحمدللہ ادھر ایک ہمارے پیر بھائی ہیں, آصف نام ہے ان کا, ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں. تو میں رات کو جب تشریف لاتے تھے نا تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ تشریف لے آئے ہیں. تو لاہور کے کسی کونے میں بھی ہوں, یہ فیصل صاحب میرے پرانے متعلقین میں سے ہیں, یہ بھی میرے ساتھ گئے ہیں الحمدللہ. تو کسی کونے میں پہنچ جاتا تھا صبح, میں اکیلا ہی چلا جاتا تھا, ساتھ نہیں ڈھونڈتا تھا کوئی ہوگا تو جائیں گے, کسی کو دعوت دے تو جائیں گے. میں اکیلا ہی چلا جاتا تھا کسی کونے میں لاہور میں ہوں. میرے پاس نہ گاڑی تھی, نہ موٹر سائیکل تھی, نہ سائیکل تھی, سائیکل بھی نہیں تھی میرے پاس, لیکن محبت اتنی کہ جہاں بھی ہو میں پہنچ جاتا تھا. تو وہاں میں گیا آصف صاحب کے گھر میں, تو استاد صاحب مالک نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو فرمانے لگے, عادت ہوتی ہے لوگوں کی, مارے گئے لوٹے گئے, وہ ایسی باتیں کر رہے تھے, اس کے لیے دعا کر دیں, اس کے لیے دعا کر دیں, اس کے لیے دعا کر دیں. تو جب میں پہنچا تو استاد صاحب مالک سے جب میں نے مسافہ کیا, قدم بوسی کیا, استاد صاحب مالک نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا, میرا ہاتھ پکڑے رکھا. تو فرمانے لگے, آصف صاحب پتوں کی میں آپ کی زمینیں ہیں, یہاں کیمیکل سٹور ہیں, آپ بہت امیر آدمی, آپ کا کوٹھی کا کم از کم 20 کمرہ ہوگا, اور ہر کمرے میں ایک ٹی وی رکھا ہوا ہے, اور اس کا قیمت کم از کم 20,000 ہوگا. تم پر حج واجب ہو گیا ہے, سب کو بیچو راج کر گیا, اسی لیے تو پریشانیاں آ رہی ہیں. تو لوگ پرواہ نہیں کرتے. تو استاد صاحب مالک نے کیا فرمایا, جو اصل بات میں اب کرنے لگا ہوں. فرمانے لگے, آپ بہت امیر آدمی, میری آنکھ کا آپریشن ہوا, آپ نے میرے پاس کتنا چکر لگایا. انتہائی صاحب بہت غریب آدمی, میری آنکھ کا آپریشن ہوا, میرے پاس 4 چکر لگائے. حالانکہ میں تو دیوانہ تھا, عاشق تھا, میں خود ہی بھاگ کے جاتا تھا. مجھے تو آپریشن کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ آپریشن ہوا ہو, میں اس لیے جا رہا ہوں دکھانے کے لیے کہ میں آ گیا ہوں, اس لیے نہیں جاتا تھا, میں اپنی محبت سے جاتا تھا. لیکن میرے حضرت صاحب نے, اللہ ان کا درجات بلند فرمائے, یاد رکھا ہوا تھا کہ جیک صاحب نے میرے پاس 4 چکر لگائے تھے. یہ آصف صاحب کے گھر میں میں نے گورنمنٹ جاب کی ہے, نیا سال تھا ابھی. تو استاد صاحب ہمارے تشریف لائے ہوئے تھے. فرمانے لگے, جیک صاحب آپ ہمارے ساتھ شیخو پورا. میں پریشان ہو گیا کہ ابھی سال چلا ہے, چھٹیاں بھی نہیں ملتی, اطلاع بھی نہیں ہے, تو کیا کروں. تو میں نے عرض کی کہ استاد صاحب مالک, کیونکہ میں نے بتایا نا آپ کو, تو مجھے پتہ چلتا تھا صبح میں استاد صاحب مالک سے جا کے ملاقات کرتا تھا, اس کے بعد پھر میں اجازت لے کے دفتر چلا جاتا تھا. تو میں نے عرض کی, استاد صاحب مالک میں نے چھٹی نہیں لیا. تو انہوں نے اس طرح کر کے خیال کیا, یعنی ناراضگی کا اظہار کیا. میرے تمام لطائف بند ہو گئے. لوگ سمجھتے ہیں ایسی ہی بات ہے. حضرت مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ مبدا بعد میں فرماتے ہیں, ساری دنیا کا دل دکھا لینا, ایک اپنے شیخ کا دل نہ دکھانا. سبحان اللہ. پیر کی پس پشت حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت رکھی ہوئی. میری عمر بھی ایسی تھی جس طرح آپ بھی نوجوان ہیں, سمجھنے نہ سمجھی تھی میری. چھٹیاں تو ویسے بھی کر لیتے, میں کر لیتا, لیکن انہوں نے جیسے تھوڑا سا ہی ناراضگی کا اظہار کیا, میرے لطائف بند ہو گئے, میں پریشان ہو گیا. پھر جو میں نے آصف صاحب کے گھر کی آپ کو بات بتائی ہے, ادھر تشریف لائے تھے جب, تو جب یہ ساری باتیں میں نے آپ کو آپ کے یعنی سنا دی ہیں, تو اس کے بعد پھر استاد صاحب اور فرمائے, جیسے اب میرا پروگرام شاہپو پورا تھا, تو آپ میرے ساتھ شاہپو پورے. میں کیا جی انشاءاللہ. میں نے تو اب مزہ چکھ لیا تھا نا.
کسی کو کیا پتا یہ معاملے کیسے ہوتے ہیں، بڑے نازک معاملہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ساتھ ساتھ مار کے انشاءاللہ، پھر مسکرائے، فرمانے لگے کیسے صاحب آپ کو دفتر سے چھٹی مل جائے؟ 1 سال پہلے کی بات تھی، 1 سال پہلے کی، یہ صوفیہ نہیں بولتے، اتنے دن اللہ کے فضل سے مضبوط ہوتے ہیں۔ کیسے صاحب آپ کو چھٹی مل جائے گا؟ میں کہا جی انشاءاللہ۔ آپ کا افسر ناراض نہ؟ میں کہا جی آپ راضی، افسر بھی راضی۔ پھر مسکرائے، فرمانے لگے چلو غسل کرو، کپڑا تبدیل کرو، شیخو پورا پہنچو۔ ادھر کسی کو کہہ کر دیکھو کہ شیخو پورے کون پہنچتا ہے۔ میں اسی وقت تیار ہوا، خوش ہو گیا، معاملہ میرا بحال ہو گیا۔ یہ میرا معاملہ نہیں، دادا صاحب کا معاملہ ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے اولیاء علیہ کے معاملے اس طرح ہو گئے ہیں، تو پھر اپنے شاہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ نے خربوزوں والی بات سنی ہوگی کہ جھوٹے صوفی تھے، بڑے بڑے جبے کھبے انہوں نے پہنے ہوئے، بڑی بڑی گوگڑے، بڑے بڑی ان کی موٹی گردنیں۔ کشف المعلوم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو سفر کر رہے تھے اپنے شاہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، تو راستے میں ملاقات ہوگی، وقت زیادہ ہو گیا، رات ڈل گئی تھی، تو انہوں نے سوچا، انہوں نے دعوت دی میں صوفی صاحب کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے شاہ کی طرف، وہ تو بہت دور ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے، ایسا کرو رات ہمارے پاس رہ لو۔ تو دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے خیال کیا کہ چلو کسی دنیا دار کے گھر میں رہنا ہے تو چلو یہ صوفی ہیں، ان کے ساتھ ہی رات گزار دیں گے، کچھ تبادلہ خیال ہوگا، کوئی اچھی بات کریں گے، کوئی اچھی بات سنیں گے۔ تو وہ چھت پر سو گئے، دادا صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ نیچے چارپائی ڈال دی، جبے کبے وہ اتارے، ایسے مارے ادھر ادھر مامے شریف نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انہوں نے خربوزے کھانے شروع کر دیے، اور جو وہ ان کے چھلکے تھے وہ دادا صاحب کی طرف پھینکنے شروع کر دیے۔ دادا صاحب بڑے پریشان ہو گئے یہ معاملہ دیکھ کے، کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ میں ان کا مہمان تھا، ان کو چاہیے تھا میری چارپائی چھت پر ڈال دے، اپنی نیچے ڈالتے، میں مہمان تھا، ان کا میرا خیال کرنا چاہیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمسائے کو خوشبو تک نہ دو، یا تو اس کو حصہ دو۔ تو انہوں نے مجھے نہیں دینا تھا تو کم سے کم چھلکے تو نہ مارتے، حق تو میرا بنتا تھا نا کہ یہ مہمان ہے، ان کی خاطر توازے کرو، اگر نہیں دیا تو چھلکے تو نہ مارتے۔ غصہ کر گیا، ڈنڈا پکڑا، اٹھے ہیں، تو پھر دل میں خیال آ گیا وہ جھوٹے ہیں تو کیا ہوا، میں تو سچا ہوں، وہ جھوٹے ہیں تو کیا ہوا، میں تو سچا ہوں نا، اگر میں ان کے گلے پڑ گیا تو ان میں مجھ میں فرق کیا رہے گا۔ وہیں سے پھر بیٹھ گئے اپنی چارپائی پہ، جیسے ہی واپس بیٹھے ہیں تو وہاں ہی معاملہ پھر باہر ہوگا۔ یہ عاجزی انکساری والا رستہ ہے دوستو، یہ اکڑ والا نہیں ہے، تکبر والا نہیں ہے، غرور والا نہیں ہے، یہ راستہ بالکل عاجزی انکساری والا ہے۔ اس طرح بے شمار باتیں ہیں، ساسا مار کی جتنی بھی کروں کم ہے۔ بڑا ان کے ساتھ جو وقت میرا گزرا الحمدللہ، قریب والے بھی اتنی دوڑے نہیں لگاتے جتنا میں دور سے ان کے پاس چلا جاتا تھا۔ ادھر ایک ہمارے پیر بھائی ہیں، تو یہ میرے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، یہ بھی میرے ساتھ تھے اس وقت۔ تو ان کے ساتھ میں گیا تھا گاڑی پہ استاد صاحب مارگ کے ساتھ، تو استاد صاحب مارگ نے میرا اس طرح ہاتھ پکڑا، جیسے میں نے مسافہ کیا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے مجھے ساتھ بٹھا لیا، ساتھ بٹھا لیا۔ ہمارے پیر بھائی ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں ہی آگے ہوں، ان کے سامنے کا واقعہ ہے۔ تو استاد صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کے ایسے نیچے کو دبا دیا، ہاتھ پکڑ کے نیچے کو دبا دیا، اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تو وہ بندہ بس اپنا اس کا ایک معاملہ ہے، اپنا اس کا ذہن ہے، الطاف صاحب اٹھو، الطاف صاحب اٹھو،
میں چپ کر کے بیٹھا رہا, میں مسکرا رہا تھا, میں خوش تھا, میرا ہاتھ میرے سامنے پکڑا ہوا تھا, وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا. میں آپ کو بٹھاتا ہوں, میں ساسن مار کے پاس ہی بٹھاتا ہوں, میں چپ کر کے بیٹھا رہا. جب اس نے زیادہ شور مچایا نا, اس طرح کر کے کرنے لگ گیا, تو پھر اس ساسن مار نے میرا اس طرح ہاتھ پکڑ گیا سے اوپر کا, فرمانے لگے کیسر کو میں نے خود ادھر بٹھایا ہے, کیسر کو میں نے خود ادھر بٹھایا ہے, وہ مجھے سین آج تک یاد ہے. پھر چپ کر کے بیچارہ ادھر ہو کے تو بیٹھا. تیسرا ہے پیر بھائی بھی کرتے ہیں لیکن سمجھ اپنی اپنی ہے. پیر بھائی سے اتنی محبت کرو, اتنی محبت کرو, اتنی محبت کرو جتنی اپنے شیخ سے کرتے ہیں. جب ذکر تلقین کیا جاتا ہے تو اسے تصور شیخ دیا جاتا ہے, اسے تصور شیخ دیا جاتا ہے, اور ہر مریض کے دل میں تصور شیخ ہوتا ہے. تو اس طرح ملو, میں اپنے پیر سے مل رہا ہوں, پیر بھائی نہ سمجھو, بڑی محبت کے ساتھ, بڑی عقیدت کے ساتھ بڑھاؤ, ایک دوسرے سے رشتہ بڑھاؤ. یہ نہیں تو میرا پیر بھائی, نفسی باتیں نہ کریں. ٹائم کافی ہو گیا, باتیں تو میں کرتا جاؤں گا تو ختم ہی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جو میں نے اپنے حضرت صاحب کی باتیں کی ہیں, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, قبر کو نور اعلیٰ نور بنایا. جتنے متعلقین میرے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ پاک ان کے ذکر کو قبروں میں جاری ساری فرمائے, ان کے درجات بلند عطا فرمائے. السلام علیکم.